برطانوی اخبار کا خیرات کے لیے جمع ہونے والی رقم تحریک انصاف کو منتقل ہونے کا دعویٰ۔ روٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالر کے فنڈز دیے۔ ابوظہبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی 20 لاکھ پاؤنڈز دیے۔ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے آکسفورڈ شائر میں شاندار دعوت کی۔ مہمانوں کو 2 تا 2,500 پاؤنڈ ادا کرنے اور رقم خیراتی مقصد کے لیے استعمال ہونے کا کہا، اخبار کا الزام۔ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو یہ عارف نقوی اور برطانوی حکام کا معاملہ ہے۔ فواد چودھری کا فائنینشل ٹائمز کی خبر پر موقف، کہتے ہیں ووٹر کو پتہ ہو سیاسی جماعت کی فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا راز ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ آنا چاہیے، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، حکومت مدت پوری کرے گی، پی ڈی ایم کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ۔ فل کورٹ کے ذریعے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ۔ مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں آج خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیاقات کی جانب سے سبطین خان امیدوار نامزد۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے سیف الملوک کھوکھر کو میدان میں اتار دیا۔ پی ٹی آئی کے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور، اسپیکر کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ علی محمد خان، فروخ حبیب، شیریں مزاری، فضل خان، شوکت علی، فخر زمان اور اعجاز شاہ شامل۔ جمیل احمد خان، اکرم چیمہ، شکور شاد اور شاندانہ گلزار بھی قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری نے اسپیکر کے اقدام کو بلا جواز اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ استعفے پہلے ہی منظور ہونے کا دعویٰ، 130 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون میں تبدیلی کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ کل رات سے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پڑھ رہا ہوں، معروضات تفصیل سے پیش کریں کہ ترامیم آئین سے کیسے متصادم ہیں، عوام کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ قافلی کا چودھری شجاعت کو صدارت اور طارق بشیر چیمہ کو جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ چودھری شجاعت کی دماغی صحت ٹھیک نہیں، فیصلوں کی استعداد نہیں رکھتے۔ مرکزی عملہ کے اجلاس میں قرارداد منظور، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا کوئی وجود نہیں، کامل آغا کو صدر کو ہٹانے کا اختیار حاصل نہیں، چودھری سالک کا موقف۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نامزد ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے۔ 4 کے مقابلے میں 5 ووٹ مخالفت میں آنے پر اجلاس کچھ کہے بغیر ختم۔ جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے 3 ججز کے حق میں جبکہ 2 کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مرنے والوں کی تعداد 111 تک جا پہنچی۔ 11,000 سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا، 2,500 سے زائد مکمل تباہ ہو گئے۔ نوشکی اور قادر آباد میں درجنوں مکان زمین بوس ہو گئے، 2 گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، 1 گاڑی پانی میں پھنس گئی، خواتین بھی موجود۔ صحبت پور میں متعدد دیہات زیر آب آ گئے، مکین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ لسبیلا میں پل گرنے سے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ عام رفت کے لیے بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ سیالکوٹ میں دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی، محکمہ انہار نے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر الرٹ جاری کر دیا۔ کسی بھی ممکنہ خراب صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیار رہنے کا حکم، فلڈ کیمپس قائم کر دیے گئے، علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ پاک فوج کے جوانوں اور ایف سی اہلکاروں نے لسبیلا کے علاقے لاکھڑا سے 25 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری، کچھی، جھلمکسی اور لسبیلا میں امدادی سامان پہنچایا گیا۔
ISPR کا بیان، PDMA نے شامیانے، کمبل، کولر اور گیس سلنڈرز متاثرہ علاقوں میں تقسیم کیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، پھول پتے نکھر گئے، مری اور قریبی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ صوابی میں موسلادھار بارش، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کے خدشات۔ حکومت کا بڑا یو ٹرن، لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صرف گاڑیوں، موبائل فونز اور گھریلو سامان پر پابندی برقرار رکھنے کی منظوری دے دی۔ رواں سال 19 مئی کو لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اقتصادی محاذ پر عالمی اعتبار کے منتظر پاکستان کو موڈیز اور فچ کے بعد تیسری بڑی ریٹنگ ایجنسی نے بھی دھچکا دے دیا۔ پاکستان کی طویل مدتی آؤٹ لک ریٹنگ مستحکم سے منفی، کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی طویل مدت ریٹنگ منفی B اور قلیل مدت B قرار۔ دو ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی کمی، 4 ہفتوں میں چین سے لیے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز میں سے 2 ارب خرچ ہو گئے۔ روپے کے قدر میں کمی ہو رہی ہے اور حکومت کی نظریں سیاست پر لگی ہوئی ہیں۔ معیشت کی بگڑتی صورتحال تشویشناک ہے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ ملک بھر میں کورونا کے وار ہلکے پڑ گئے، صرف ایک شخص جاں بحق ہوا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 693 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.5% سے زائد برقرار۔ نیکٹا، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی امن معاہدے کے ہونے یا اس کی منسوخی کا رازدار نہیں۔ جنوری سے جون کے دوران ملک میں دہشت گردی کی 434 واقعات میں 323 افراد شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملے ہوئے، وزارت داخلہ کا سینٹ میں جواب۔ ساہیوال میں CTD نے کارروائی کے دوران 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے، ملزمان کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ برآمد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ANF کی کارروائی، مسافر کے پیٹ سے 107 آئس کے بھرے کیپسولز برآمد، ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکہ میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ کینٹکی میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، مکان اور گاڑیاں ڈوب گئیں، شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، گورنر نے صدر سے مدد کی درخواست کر دی۔ آگ سے مت کھیلو، جل جاؤ گے، چین کی امریکہ کو دھمکی، امریکہ کو چین کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تائیوان کے متعلق امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، شی جن پنگ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ جنگلوں میں خاموشی کے عادی جانور پشاور کے چڑیا گھر میں شور و غل سے پریشان ہونے لگے، تناؤ کا شکار ہو گئے، کھانے پینے کی عادت اور رویوں میں تبدیلی آ گئی۔ انتظامیہ کے شور شرابہ کم کرنے کے اقدامات، فن لینڈ ختم کرنے کا فیصلہ۔ سری لنکا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم براستہ مالدیپ اور دبئی سے وطن واپس پہنچ گئی۔ کرکٹرز لاہور ایئرپورٹ سے اسلام آباد، کراچی اور پشاور کے لیے روانہ ہو گئے۔ برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد، شہزادہ چارلس نے ایونٹ کا افتتاح کیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، فنکاروں کے رقص نے سما باندھ دیا۔ پاکستانی دستے کی قیادت بسمہ معروف اور انعام بٹ نے کی۔